چراگاہ خداداد میں چرواہے کا قانون رائج ہے اور ہم 22 کروڑ بھیڑیں ہوتے ہوئے چرواہوں کا یعنی ڈالر آرمی کا چلتا پھرتا یقینی اور 100% منافع پر مبنی کارخانہ کاروبار جانوروں کا واڑہ یا پھر ایک ایسٹ ہیں۔ بات کو سمجھنے کے لیے بھیڑ اور چرواہے کے درمیان تعلق کو سمجھنا ہوگا، جس کی بنیاد سائیکولوجیکل یا فزیکل پریشر ڈالتے ہوئے بھیڑوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ جب خاص طور پر اس بات کی سمجھ آتی ہے تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور بہت سی گرہیں بھی کھلنے لگتی ہیں۔ بھولی بھالی بھیڑیں اور سیدھے سادھے پینڈو سے لے اپنی ساری زندگی بھیڑیوں سے ڈرنے میں مصروف رہ کر گزار دیتے ہیں اور آخر کار چرواہے کی منفعت کا سامان یا اس کے دسترخوان کی زینت بنتے ہیں۔ یعنی چرواہا انہیں کسی کسائی کو بیچ دے یا خود ان کا بھونا لگا کر انہیں ہڑپ کر جائے، یہ چرواہے کی مرضی و منشا پر منحصر ہے۔ چرواہا بھیڑوں پر مکمل کنٹرول جمائے رکھنے کے لیے بھیڑوں کو یہ باور کرانے کی کوشش میں جتا رہتا ہے کہ صرف میں ہی تمہارا خیر خواہ اور مسیحا ہوں، بس میرا کہا مانتے جاؤ اور جیسا میں کہوں ویسا کرتے جاؤ، وگرنہ انڈیا تمہیں کھا جائے گا۔ حالانکہ پس پردہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ 75 سال سے چرواہا ہی تو ہمیں کھائے جا رہا ہے۔ کیا ایمل کانسی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چرواہوں نے ڈالرز کے عوض تھالی میں سجا کے اپنے آقاؤں کو پیش نہیں کیا؟ کیا ریمنڈ ڈیوس کو دن دہاڑے پاکستانیوں کا قتل کرنے کے باوجود مقدمہ تک چلائے بغیر ڈالرز لے کر رہا نہیں کیا گیا تھا؟ کیا ڈالروں کی محبت و چاہت میں اپنے ہی لوگوں کا ناحق خون نہیں بہایا گیا اور ڈالروں سے نوازنے والے دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے انہیں 80,000 جانوں کی بلی نہیں چڑھائی گئی؟ پاکستانی مقدس گائے کی تعیناتی میرٹ پر نہیں بلکہ ڈالروں کی لالچ میں چاچے سیم سے کروائی جاتی ہے۔ ڈالروں ہی کی لالچ میں عوام کی منتخب شدہ حکومتوں کے تختے الٹے جاتے اور ماڈریٹڈ اسلامک پوائنٹ آف ویو کی حامل یا پہلے سے برادر جوناتھن کی ٹکا کے کانی کی ہوئی جماعتوں کو آگے لایا جاتا ہے۔ بھیڑوں سے مراد میرے سمیت ہمام عوام چرواہا حکومت وقت ہوا کرتی ہے اور مختلف قسم کے وہ نام نہاد اور جھوٹے خوف جو بچپن ہی سے ہمارے لاشعور کی پروگرامنگ کے سلسلے میں ٹی وی ڈراموں، فلموں، کہانیوں، خبروں، انٹرنیٹ اور طرح طرح کے نت نئے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں گاڑ دیے جاتے ہیں۔ ان خوفوں اور ڈروں کو ہم بھیڑیوں سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ آئیں ایک فرض کرتے ہیں کہ اگر بھیڑیں اور لیلے اپنا ووٹ ڈال سکتے تو شاید وہ اس آدمی کو چنتے جو انہیں کھانا کھلاتا، یعنی جو ان کا چرواہا ہوتا، چاہے یہ وہی شخص ہو جو بعد میں انہیں ذبح بھی کرے گا۔ میرا پٹاوا یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگیوں میں ہمارے خود کے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہوئے
اس بات کا تعین نہیں کر سکتے کہ واقعی ہو بہو ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی واقع ہو رہا ہے